السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 18 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم آگے سے پڑھتے ہیں۔ احباب گرامی سے خصوصی دعاؤں کی اپیل ہے کہ وہ میری صحت کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے مکمل شفا عطا فرمائے اور میں صحت و تندرستی کے ساتھ اپنے ان اسباق کو مکمل کر سکوں۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، دی یا مدہ ہے، عین نون ساکن کا یہاں اخفا ہے، داللہ لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے، الاسلام لام کو ہلانا نہیں ہے۔ جو حرکت دینے والے یا ہلانے والے حروف ہیں وہ حروف قلقلہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کی نشاندہی کی جائے گی۔ اسی طرح موٹے حروف کی بھی نشاندہی کی جائے گی، ان کے علاوہ سب کو باریک پڑھنا ہے۔ اور را جو موٹی ہوگی اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، موٹی اور باریک، اور اس کی تفصیلی قواعد اس کی بھی ویڈیو ہم بنا چکے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سین کو باریک سیٹی سے ادا کرنا ہے، لا مد اصلی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کریں گے۔ وقفاً بڑی مد کے ساتھ جو ہے وقف کر سکتے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ واو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، نہ دونوں ہونٹ گول کر کے نہ تمام ملنے سے واو ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ خا کو موٹا ادا کریں گے، تلف الذی، ذی یا مدہ ہے، او و مدہ ہے، تل کتاب تا مد اصلی ہے، الا لا مد الف مدہ ہے، میم بعد یہاں نون ساکن کا اقلاب ہے، غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار کے برابر، نون کو میم سے بدل دیں گے۔ بعدی یہاں عین کو واضح نکالنا ہے، ما الف مدہ ہے، جاءہم العلم، جیم پہ جو مد ہو رہی ہے یہ مد واجب ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، ہم العلم، عین کو واضح نکالنا ہے، بغ غین کو موٹا ادا کرنا ہے، ہلانا نہیں ہے، یم بینہم، یہاں نون تنوین کا اقلاب ہے، یہاں نون ساکن کا اقلاب ہے، یہاں نون تنوین کا اقلاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ بئی یا لین ہے، نہم، میم ساکن کو ہلانا نہیں ہے، وقفاً وصلاً، ٹھیک ہے۔ جب ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہاں میم ساکن کا اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یہاں غنہ کرنا ہے، اقلاب ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ وَمَن یہاں نون ساکن کا ادغام ہے، ادغام مع الغنہ ہے، یکفر را کو موٹا ادا کریں گے، را ساکن سے پہلے پیش ہے، بی آ یا مد اصلی ہے، یہ بھی مد اصلی ہے، ٹھیک ہے، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے، نائب مد اصلی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ باللہ، ہاں بی آیات اللہ، لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، اس سے پہلے حرف پر زیر ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے اور یہاں نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ سری، را کو باریک پڑھیں گے، سین کو باریک سیٹی سے ادا کریں گے، ری یا مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ الحساب، سین کو باریک سیٹی سے، سا الف مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں اور با پہ قلقلہ کریں گے، وقف کی صورت میں قلقلہ کو واضح کریں گے، حساب۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ فَإِنْ نون ساکن کا یہاں اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، حاجو، یہ حا پہ جو مد ہے یہ مد لازم ہے، ٹھیک ہے، مد لازم، حروف مدہ کے بعد تشدید آ جائے یا ساکن ہو وہاں مد لازم ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔
ٹھیک ہے جی. جو واو مدہ ہے اور کاف کو لمبا نہیں کریں گے. یہاں یہ بات یاد رکھیں، وہ جو ساکن ہو، حروف مدہ کے بعد کوئی حرف ساکن ہو تو وہ ساکن اصلی ہو، ٹھیک ہے، وقفاً نہ ہو جیسے یہاں ہے. یہ مد لازم نہیں ہوگی، یہ مد عارض وقفی ہے، ٹھیک ہے. فقل قاف کو موٹا ادا کریں گے، لام کو ہلانا نہیں ہے. اسلمت میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے. وج جیم پہ قلقلہ کرنا ہے. ہی للہ لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، اس سے پہلے زیر ہے. ومن اتبعن یہاں جب وقف کریں گے نون کو ساکن کر دیں گے. وقل للذین اوتوا الکتاب والأمیین أأسلمتم. وقل قاف کو موٹا ادا کریں گے، لام کو ہلانا نہیں ہے. اچھا، لام کو جو ہے وہ لام سے ملائیں گے، دونوں کو مشدد کر دیں گے، ایک لام بنا دیں گے، ٹھیک ہے. وقل للذین، اس کو وقل للذین نہیں کہ ایسے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. للہ ذی یا مدہ ہے، ذال کو نرم ادا کرنا ہے. او و مدہ ہے. تل کی تا تا مد اصلی ہے. میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے. ی میم کو یا سے سختی سے ملائیں گے اور یہ مد اصلی ہے. اسلمتم یہاں دونوں حمزوں کو تحقیق کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی کہ واضح پڑھیں گے، نرم نہیں کرنا کسی کو بھی. سین کو باریک سیٹی سے ادا کرنا ہے. میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے. یہاں بھی میم ساکن کا اظہار ہوگا ملانے کی صورت میں. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. فَإِنْ نون ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے. اسلموا مو و مدہ ہے. قاف کو موٹا ادا کریں گے. دِهْتَدَوْا جب ملا کے پڑھیں گے تو سختی سے جو ہے دونوں واو کو ایک کر دیں گے، ٹھیک ہے، مشدد کر دیں گے. اچھا جی، ویسے دو وولین ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، یہاں نون ساکن کا اخفا ہے باریک. تولو لو وولین ہے. فإن نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے. ما الف مدہ ہے. علی لیے لین ہے. کالبلاغ لام پہ مد اصلی ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ وقف کریں گے، ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں. اور اسی طرح غین کو خوب موٹا کر کے پڑھیں گے اور ہلانا نہیں ہے، وقف کی صورت میں غین کو ہلانا نہیں ہے. واللہ بصیر بالعباد لفظ اللہ کو موٹا ادا کرنا، اس سے پہلے زبر ہے. بصیر صاد کو موٹا ادا کریں گے اور صیہ مدہ ہے. اور را کو موٹا ادا کریں گے، را کے اوپر پیشے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد نون تنوین کا یہ اقلاب ہے. اچھا، غنہ کریں گے. بالعبا با الف مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ وقف کریں گے اور دال پہ قلقلہ کو خوب واضح کریں گے. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے. ذی یا مدہ ہے. یکفرو را کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے. بی یا مد اصلی ہے، یا مد اصلی ہے. تلہ لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، اس سے پہلے زیر ہے. قاف کو موٹا ادا کریں گے. تو لو واو مدہ ہے. نن نبیین نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے. بی مد اصلی ہے، با کو یا سے سختی سے ملائیں گے. بی غین کو موٹا ادا کریں گے، یا لین ہے. اور را کو باریک پڑھیں گے. قاف کو موٹا ادا کریں گے اور یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، غنہ کریں گے. قاف کو موٹا ادا کریں گے. تو لو واو مدہ ہے. نلذین ذی یا مدہ ہے. یأمرون یہاں یا حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے اور رو واو مدہ ہے. را کو موٹا ادا کریں گے. بالقسط قاف کو موٹا ادا کریں گے، طا کو موٹا ادا کریں گے. من الناس نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے. نا الف مدہ ہے. تفخیم کے مراتب کے حوالے سے انشاءاللہ ہم ویڈیو جلد ہی لائیں گے، جہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ تفخیم کے درجات کیا ہیں، مراتب کیا ہیں. فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. فبشیر را کو باریک پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زیر ہے. ہم میم ساکن کا یہاں جو ہے وہ اخفا ہے، غنہ کریں گے. اخفاء شفوی اس کو کہا جاتا ہے. بعذا الف مدہ ہے. بن علیم بن نون تنوین کا اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے. علی لی یا مدہ ہے. وقفاً
بڑی مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ وما لهم من ناصرین. اولا، یہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے. کلذی، ذی یہ مد ہے. حبطت، قا کو موٹا ادا کریں گے، تا کو ہلانا نہیں ہے. اعمالهم، ما الف مد اصلی ہے، ٹھیک ہے، الف مدہ کے قائم مقام ہے. ہم، میم ساکن کا اظہار غنہ نہیں کریں گے. فی الدنیا، دن نون ساکن کا یہاں اظہار مطلق ہے، ٹھیک ہے، اس کو اظہار مطلق کہا جاتا ہے. یا الف مدہ ہے. والآخرۃ، لام کو ہلانا نہیں ہے، آ مد اصلی ہے. خیرۃ، خا کو موٹا ادا کریں گے، ٹھیک ہے، را کو موٹا ادا کریں گے. اچھا جی. وما، ما الف مدہ ہے. لہم، یہاں میم ساکن کا ادغام ہے، ادغام، ٹھیک ہے، میم ساکن کا ادغام ہے. من، یہاں نون ساکن کا ادغام مال غنہ ہے. نا، دونوں پہ غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. غننے کی مقدار ایک ہونی چاہیے، سیم ہونی چاہیے، اور ایک الف کی مقدار کے برابر ہونی چاہیے. نا مد اصلی ہے. صیری، ری، را کو باریک پڑھیں گے اور یا مدہ ہے، صاد کو موٹا ادا کریں گے. وقفاً بڑی مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. علم، حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے. میم ساکن کا یہاں اظہار غنہ نہیں کریں گے، لام کو باریک پڑھنا ہے. تا کو باریک اور را کو موٹا ادا کریں گے. الذی، ذی یہ مدہ ہے. او و مدہ ہے. تو و مدہ ہے. نصی، صاد کو موٹا ادا کریں گے. صی یہ مدہ ہے. بم، نون تنوین کا ادغام ہے، ادغام مع الغنہ ہے. من الکتاب، تا مد اصلی ہے. ید، دال پہ قلقلہ کرنا ہے. او و لین ہے. الا، لا مد اصلی ہے. کتاب اللہ، لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے، اس سے پہلے جو ہے وہ زیر ہے، اور تا کو لمبا کریں گے ایک الف کی مقدار کے برابر. لیحکم بینہم، بی لین ہے. نہم، میم ساکن کا یہاں اظہار غنہ نہیں کریں گے. ثم، میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، ٹھیک ہے. یتولا، لا مد اصلی ہے. فریری، را کو باریک پڑھیں گے اور یہ یا مدہ ہے. قم، نون تنوین کا ادغام ہے، ادغام مع الغنہ ہے. من، نون ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے. ہم، میم ساکن کا یہاں اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے. وہم، یہاں میم ساکن کا ادغام ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے. معری، را کو باریک پڑھیں گے. واد کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے. وقفاً بڑی مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں. تو آج ہم یہاں تک پڑھتے ہیں. اب مکمل جو ہے وہ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من
الناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون۔ آیت نمبر 23 تک آج ہم نے پڑھا ہے سورۃ آل عمران، آیت نمبر 23 تک انشاءاللہ تعالی آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔